أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے، وہ مہرباں ہمارا، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، کرتا ہے رب کو سجدہ خردو کا نام ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان سے پہلے ہم نے 2 باب اس کتاب کے پڑھے تھے، اور اس میں توحید کے بارے میں سب سے پہلے بات کی تھی، اور توحید کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی کہ توحید کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر عبادت کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کتاب کا، اس کا عنوان ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، ایسا باب جس میں توحید کے فضل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، اور توحید کی فضیلت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توحید کی فضیلت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اس باب میں آیات اور احادیث ہیں، وہ پڑھیں گے، اور ان کی انشاءاللہ تفسیر بھی کریں گے، تشریح بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک انسان شرک کرے، مشرک ہو، شرک اکبر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی چاہے عبادت کرے، ساری عمر عبادت کرتا رہے، فرض نماز پڑھے، نفلی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، یعنی ہر نیک کام وہ کرے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی شرک اکبر پایا جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ برباد کر دیے جاتے ہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان اعمال کا۔ اگر ذرہ برابر بھی اس کی زندگی میں شرک اکبر پایا جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، یعنی آیت کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ کتنے سختی سے یہ حکم فرما رہا ہے، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے اعمال ضرور برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کا رسول شرک کر نہیں سکتا، بلکہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے کے یہ ایک حجت قائم کر دی کہ جب میں اپنے نبی کو بھی یہ معاف نہیں کروں گا تو عام آدمی کو کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ یعنی جو گناہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں چھوڑا اس گناہ میں، تو عام آدمی کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد
اس کے مقابلے میں یہ تو وہ گناہ ہے شرک کہ جو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، سارے نیک اعمال کو. اس کے مقابلے میں اگر ایک انسان گناہ گار ہے، ساری زندگی وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا رہا، ساری زندگی کبیرہ گناہ بھی ہے، صغیرہ گناہ بھی ہے، ہر قسم کا گناہ اس نے کیا سوائے شرک کے. شرک کی بجائے وہ توحید پرست تھا، موحد تھا، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس توحید کے فضل سے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر چاہے تو عذاب دے کے جنت میں بھیج دے، اگر چاہے بلا عذاب جنت میں بھیج دے. لیکن ایک توحید پرست کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن اگر ساری زندگی اپنے کام کرتے رہے، بڑے خوش فہمی میں ایک آدمی رہا، بھائی میں تو بڑا نیک ہوں، کوئی کام نہیں چھوڑا، کبھی عیاشی نہیں کی، کبھی کوئی غلط کام بھی نہیں کیا اور نیک کام ہی کرتا رہا، لیکن اس نے تھوڑا سا بھی شرک اکبر کر دیا اور اس کی موت آ گئی اسی شرک کے اوپر، تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، سارے اعمال برباد، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی. تو یہ فرق ہے توحید کا اور شرک کا، کہ شرک جو ہے ہمیں اسے عام گناہوں کی طرح نہیں لے سکتے. عام گناہوں میں شرک میں فرق ہے. اور اسی لیے آج آپ دیکھیں تو چوری کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، بڑا گناہ ہے. جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ گناہ جو مشہور ہیں، جن کے کرنے والوں کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے بھائی یہ آدمی بدکار آدمی ہے، آپ اسے بدنام ہو جائے گا معاشرے کے اندر، اسے بہت برے طریقے سے بلائیں گے، اس کا ذکر بھی کریں گے تو برے طریقے سے کریں گے. لیکن ایک مشرک جو ہے اسے برے طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. لوگ قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والا ہنس رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے نا. ایک دفعہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے طلاب کو درس دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے انہوں نے اپنے امتحان لینا چاہا اپنے طالب علموں کا. اب امتحان انہوں نے کیسے لیا، کہنے لگے کہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ بولا تو ان کے جو طلاب تھے، طالب علم تھے، وہ ایک دم جو ہے وہ اس میں آگے، تیش میں آگے، کہ گرم ہو گئے ایک دم کہ کون ہے وہ آدمی، ہمیں پتہ چلے ابھی ہم اس کو جا کے جا پکڑیں اور ماریں. یعنی بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو بڑا وزنی گزرا ان کے طالب علموں پر. لیکن اس کے بعد وہ کہنے لگے لیکن ایک اور آدمی ہے جس کو جو ہے میں نے قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ کہا تو طالب علم ہنسنے لگ گئے. کوئی یعنی اس طرح لطیفہ نہیں جس طرح ہوتا اس طرح انہوں نے لیا کہ بھائی یہ کوئی پاگل ہی ہے جو قبر پہ سجدہ کر رہا ہے. اب فرق کیا دیکھنا تھا انہوں نے کہ ایک آدمی جس نے زنا کیا ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے. سجدہ کرنے والے کا گناہ اس سے بڑا تھا، سجدہ کرنے والے کا گناہ اس سے بڑا تھا. تو انہوں نے بتانا چاہا اپنے طلاب کو کہ ابھی تک تمہارے اندر جو ہے شرک کا خوف پیدا نہیں ہوا، شرک سے جو نفرت ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوئی. کہ جب میں نے شرک کا ذکر کیا تو تم ہنسنے لگ گئے، لیکن جب میں نے اس سے چھوٹے گناہ کا ذکر کیا تو تم جو ہے گرم ہو گئے، بڑے تیش میں آ گئے. تو یہ جو زنا کے وقت تمہاری حالت تھی، یہی شرک کے وقت بھی حالت ہونی چاہیے تھی کہ جب انسان کے سامنے شرک کا ذکر ہو تو اس وقت بھی جو ہے اس کا خون کھولنے لگے، شرک سے اتنی نفرت کی جائے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے شرک کو بڑا معمولی سے لیا جاتا ہے. کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم یہی زیادہ تر کہتے ہیں پاگل ہے یہ دنیا پاگل، یہ نہیں، بلکہ اس سے نفرت کرنی ہے اس گناہ سے، اور کوشش کرنی ہے اگلے بندے کو جا کے بتائے کہ یہ غلط کام ہے. یہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تو یہ شرک اور توحید جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ توحید انسان کو جنت میں لے جاتی ہے جتنا بھی گناہ کرے انسان. اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن شرک جو ہے اس کے فضل، اس کی بربادی اتنی ہے کہ نیک کام بھی اس کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. اس باب میں سب سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں بھرا، ظلم آلودہ نہیں کیا.
جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان لانے کے بعد یہ جو ایمان لے کر آئے تھے اس ایمان کو ظلم آلودہ نہیں کیا، ظلم سے خراب نہیں کیا ظلم کر کے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور امن ہے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا، خالی تصدیق کر لینا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہوں، اپنا خالق مان لیتا ہوں، اپنا رازق مان لیتا ہوں، یہ کافی نہیں۔ اگر انسان یہ اقرار کر بھی لے تو قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے اس دنیا کے اندر۔ بلکہ جو اصل چیز کیا ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد جو شرط لگائی گئی ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے اس ایمان کو ظلم سے نہ بھرو، ظلم آلودہ نہ کرو، ایمان لانے کے بعد ظلم سے بچنا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد انسان ظلم سے نہیں بچتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ایمان کا۔ ایمان لانے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو پہلی بات کیا پتہ چلی، ایمان لانا کافی نہیں، ظلم سے بچنا ایمان کے ساتھ شرط ہے، لازمی ہے اگر انسان نجات پانا چاہتا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوچا کہ کون سا ایسا آدمی ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا دنیا میں؟ اگر نجات پانے کے لیے ظلم نہ کرنا لازمی ہے، ظلم سے بچنا لازمی ہے، تو ایسا کوئی بھی آدمی دنیا میں نہیں جس نے ظلم نہ کیا ہو۔ ہر کوئی تھوڑا بہت ظلم تو کر لیتا ہے، کسی کا تھوڑا بہت حق تو مار ہی لیتا ہے انسان دنیا کے اندر۔ تو صحابہ کرام کے اوپر یہ بڑی آیت وزنی گزری، صحابہ کرام کو برداشت نہ ہو سکی یہ آیت کریمہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کون ایسا آدمی ہے ہم میں جو ظلم نہیں کرتا؟ اگر اس طرح کی بات ہے کہ ظلم کے بغیر جو ہے ظلم سے بچنا لازمی ہے تو ہم تو سارے ہی تھوڑا بہت ظلم کر لیتے ہیں، کوئی آدمی ظلم سے نہیں بچے گا، تھوڑا بہت حق تو کسی کا مار لیتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیس کما تقولون، اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو، یعنی جس طرح تم نے اس آیت کریمہ کو سمجھا ہے وہ اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں، بلکہ یہاں ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے آیت کریمہ پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس ظلم سے بچنے کا حکم دیا اور جو شرط لگائی کہ جو شخص ظلم سے بچے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، وہ شخص نجات یافتہ ہے۔ وہ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ شرک کرنا۔ اور ویسے ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کہا جاتا ہے کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی بھی آپ کسی بھی کام میں کسی کے حق کو مار رہے ہیں، کسی کے حق کو چھین رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ میری کرو، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ حق ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے بندوں کے اوپر، ان یعبدوہ، کہ بندے اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا حق حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، لیکن بڑا حق کون سا ہے؟ اللہ کا حق بڑا ہے۔ اب جب اللہ کا حق بڑا ہے تو حق تلف کرنا کسی کا، حق چھیننا کسی کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق بھی سب سے بڑا ہے، اسی طرح اس کی حق تلفی بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، حق تلفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اسی طرح وہ ظلم بھی سب سے بڑا ہوگا۔ اسی لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا عظیم ظلم ہے۔
تو عظیم ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم ہے، اسی طرح اس کی حق تلفی کرنا بھی سب سے عظیم ظلم ہے۔ تو یہ معنی ہے ظلم کا اس آیت کریمہ میں، کہ انسان ایمان لے آئے اور اس کے بعد ظلم نہ کرے۔ اگر اس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا تو وہ نہ تو اس کے لیے امن ہے، نہ سلامتی ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں، اور اسی طرح نہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کریمہ سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی کہ شرک کے بغیر نجات، توحید کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ شرک آئے گا تو ہم نہ ہدایت میں رہیں گے اور نہ ہی نجات پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے دوسرا مفہوم جو نکلتا ہے، ایک اور بہت بڑی بات ہمیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آج مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، بڑی بدامنی ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے مسلمان ملکوں میں، ہر جگہ پہ، پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے، پہلے دن سے آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو اس بدامنی کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں تو بڑے تجزیہ نگار جو ہیں بڑے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا تجزیے بیٹھ کے، لیکن قرآن پاک بھی ہمیں جو ہے ایک سوچ، ایک فکر دیتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ بدامنی کیوں ہے، کیوں جو ہے یہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیوں ڈاکے، چوریاں، اغوا اور عجیب و غریب وارداتیں جو ہوتی ہیں ہمارے ملکوں میں، یہ ساری بدامنی کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے بھی اس کا حل بتایا، قرآن نے بھی اس کی وجہ بتائی ہے، سبب بتائی ہے کہ کیوں یہ بدامنی پھیلی ہے مسلمان ملکوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سبب بتایا ہے اس بدامنی کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے سلامتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ امن کن کے لیے ہے دنیا میں؟ کون لوگ امن سے رہیں گے، سلامتی سے رہیں گے؟ جنہوں نے ظلم نہیں کیا۔ اس لیے جس معاشرے میں بھی شرک آ جائے گا وہاں بدامنی پھیلے گی، جس معاشرے میں بھی شرک آئے گا، جس قوم میں بھی شرک آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں گے، وہ پھر ان کی بغاوت بھی لوگ کرنے شروع کر دیں گے۔ تو جب انسان جو قوم توحید کو مانے گی، توحید کے اقرار کرے گی، توحید پرست رہے گی، جب تک اس دین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے گی، اس وقت تک اس کے لیے امن اور سلامتی ہے۔ جب شرک آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ جو شرک آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ نہ امن ملے گا، نہ سلامتی ملے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج سب سے بڑا جو سبب ہے ہماری بدامنی کا وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں شرک پایا جاتا ہے۔ جس دن یہاں سے شرک ختم ہو جائے گا، لوگ صحیح ایمان والے ہو جائیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا ختم ہو جائے گا، تو نیچے جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب سیدھی سی بات ہے، چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک ملک کا بادشاہ ہو، اس بادشاہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ایک عام فقیر سا آدمی اسی معاشرے کا، اسی ملک کا آ کے کہے بھائی اس کے ساتھ بھی ظلم ہو، اور وہ لوگوں سے آ کے کہے دیکھو جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے تیری کیا اوقات ہے، ادھر تو بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ملک کے بادشاہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور وہاں کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی سبزی بیچنے والا آ کے کہے آپ کو بھائی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میرا کچھ کرو، اور پولیس والا کیا کہے گا کہ تیری کوئی اوقات نہیں، ادھر تو بادشاہ کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو جہاں بادشاہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا وہاں کسی فقیر کی کوئی ظلم کی کوئی حیثیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ظلم کرے انسان، شرک کرے، اس کی حق تلفی کرے، توحید کو نہ مانے، تو عام آدمیوں کے ساتھ تو پھر ظلم ہو گئی اس دنیا میں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اس کی توحید کے اقرار نہیں کر رہے، ہم شرک کر رہے ہیں، اس کی بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو کیسے حفاظت ملے گی؟ لوگوں کے لیے امن اور سلامتی
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امن و سلامتی کا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ظلم کرتے رہیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ظلم چھوڑیں گے تو اس وقت پھر ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ظلم دور کر دے گا, ہم آپس میں بھی ظلم کرنا چھوڑ دیں گے. تو یہ بہت بڑی وجہ جو ہے ہمارے ہاں بدامنی کی یہی ہے, صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے. جس دن اس زمین سے شرک ختم ہو جائے گا, جس ملک سے شرک ختم ہو جائے گا, وہاں کیا آ جائے گا؟ امن اور اسلام کے لیے. سعودی عرب کو دیکھ لیں آپ, سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے اسی کی ہے. یہاں جب شرک تھا یہاں بھی بدامنی تھی, یہاں بھی قتل و غارت تھی, ہر قسم کا گناہ موجود تھا, کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. یہاں اسی زمین پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ صحرا میں گاڑی کھلی چھوڑ کے چلے جائیں, دوسرے دن آئیں گے وہیں کی ویسی کھڑی رہے گی, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن یہی زمین کسی زمانے میں یہاں کیا تھا؟ چوری, ڈاکے, کسی کی عزت محفوظ نہیں, ہر قسم کا گناہ یہاں موجود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو ختم کر دیا یہاں سے. یہاں امن اور سلامتی سب سے زیادہ دنیا میں آپ کو یہی ملے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انہوں نے توحید کا علم جو ہے اس کو بلند کیا, اللہ تعالیٰ کے قانون کو یہاں نافذ کیا, جتنا بھی نافذ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں امن بھی پیدا کر دیا, یہاں سلامتی بھی پیدا کر دی. تو جس ملک میں بھی آپ جائیں گے, مسلمان جب تک توحید پرست رہیں گے اس وقت تک دنیا میں امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے. اور جب ان کے اندر شرک آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کے باغی بن جائیں گے, تو ان کے ملک میں بھی پھر بغاوت شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے انسان حق کو ادا کرے تو لوگوں کے حق بھی ادا ہوتے رہیں گے, لوگوں کے حقوق کی بھی حفاظت ہوگی. تو یہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے, اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد آئیے موضوع کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں کہ توحید کے فضل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کہ انسان توحید پرست رہے دنیا کے اندر تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس توحید کے فضل سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ جس نے یہ گواہی دی اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, جس نے یہ گواہی دی لا الہ الا اللہ کی, وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے یہ گواہی دی, اس کے بعد پھر کیا اور گواہی بھی دی, وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, اور اس کا کلمہ, اس کی میں تشریح بعد میں کروں گا, پہلے سے ترجمہ سنیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, اس کا کلمہ مریم کی طرف القاء کیا گیا. وَرُوحٌ مِّنْهُ, وہ اس کی روح ہے. وَالْجَنَّةُ حق, جنت بھی حق ہے. وَالنَّارُ حق, اور نار بھی حق ہے. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل کے حساب سے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو ان بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر ایمان لے آئے گا, ان کی گواہی دے دے گا, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل کے حساب سے. اب آئیے وہ چیزیں کون سی ہیں جن کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے, جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز, من شہد ان لا الہ الا اللہ, جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے, من شہد ان لا الہ الا اللہ, جس نے سب سے پہلے جس نے یہ گواہی دی اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہے, یہ اس کی تشریح ہے. لوگ اس کی غلط تشریح بھی کرتے ہیں, ہر فرقہ اپنے مطلب کی تشریح بھی کرتا ہے, اپنے مطلب کا ترجمہ بھی کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ. سادہ الفاظ کے اندر اگر آپ ترجمہ کریں لا الہ الا اللہ کا, تو یہ بنے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں.
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لیکن بعض لوگ الہ سے مراد حاکم لیتے ہیں. لا حاکم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. ترجمہ ٹھیک ہے لیکن اصل ترجمہ یہ نہیں ہے. اللہ ہی حاکم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں چلے گا. لیکن لا الہ الا اللہ, الہ کا ترجمہ جو حاکم کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. الہ کا ترجمہ حاکم نہیں ہے. الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس سے انسان محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے. عربی زبان میں الہ کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ ذرا ادھر توجہ میری طرف کرے. الہ کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے انسان جس سے محبت کرتے ہوئے, محبت کے بغیر بھی نہیں بلکہ محبت کرتے ہوئے جس کی عبادت کرے, جس کے سامنے جھکے, اسے کیا کہا جاتا ہے, الہ کہا جاتا ہے. تو الہ کا ترجمہ کیا ہے, جس کی عبادت کی جائے محبت کرتے ہوئے, اور جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہا جاتا ہے. جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہا جاتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا, لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ. اب اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سے ایسے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں, لیکن آپ قرآن پڑھیں, مشرکین مکہ کے الہ تھے نا اللہ کے سوا, لات, منات, عزا, اس سے پہلے قومیں جتنی مشرک آئیں ان کے بھی الہ تھے. ٹھیک ہے, تھے نا, بتوں کو وہ اپنا الہ کہتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے. لیکن اس کلمے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, لیکن الہ ہے, ان کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں نے اپنے جھوٹے الہ بنا لیے ہیں, ان کی عبادت ہو رہی ہے. تو ترجمہ تو سمجھ نہیں آئے گا پھر. تو ہمیں اس کے اندر ایک چیز ڈالنی پڑے گی, اس کی تفصیل قرآن پاک سے کرنی پڑے گی. لا معبود بحق الا اللہ, کہ الہ تو ہے لیکن حق کوئی نہیں ہے, حق صرف اللہ تعالیٰ ہے. لا معبود بحق الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. باطل معبود تو بہت زیادہ ہیں, آج بھی ہیں, پہلے زمانے میں بھی تھے. حضرت نوح علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں, جب سے شرک شروع ہوا اس وقت سے باطل معبود شروع ہو چکے ہیں. لیکن ان میں حق معبود کون سا ہے, برحق معبود کون سا ہے, صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے, لا معبود بحق الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبود تو بہت سارے ہیں, مولویوں کی شکلوں میں بھی ہیں, قبروں کی شکلوں میں بھی ہیں, مردوں کی شکلوں میں بھی ہیں. معبود تو اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے. ایک آدمی جا کے قبر والے سے دعا کر رہا ہے, اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, وہ اس کی کیا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. تو یہ قبر والا کیا ہو گیا, یہ معبود ہو گیا. لیکن یہ معبود باطل ہے, یہ برحق نہیں ہے. معبود ہے, الہ ہے, لیکن باطل ہے. حق برحق الہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے, لا معبود بحق الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. اس کے بعد بعض لوگ اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں, الہ کا ترجمہ کرتے ہیں خالق, مالک, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں. لیکن یہ بھی جو ہے, یہ بھی بات پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, لیکن الہ کا ترجمہ خالق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے. لیکن الہ کا جو ترجمہ ہے وہ خالق کا نہیں ہے, الہ کا ترجمہ مالک کا نہیں ہے. الہ کا کچھ اور معنی ہے. خالق جو ہے, ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ خالق ہے, ابو لہب بھی مانتا تھا اللہ خالق ہے. ابو جہل, ابو لہب, جتنے مشرکین مکہ تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. لیکن جب انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی کہ یہ کلمہ پڑھ لو, تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ خالق و مالک اگر اس کا مطلب ہوتا تو وہ مشرکین مکہ یہ کلمہ پڑھ لیتے. اس کا مطلب کچھ اور ہے, اس کا مفہوم کچھ اور ہے. وہ یہی ہے لا معبود بحق الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں.
جب انہیں یہ دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ خالق و مالک و اللہ کو مانتے تھے، بس کہتے کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، اللہ ہی مالک ہے، بس عبادت ان کی بھی کرنی ہے، ہمیں اللہ کی بھی کرنی ہے اور ان کی بھی کرنی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے یہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف حق ہے اور اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ تو اس کی وضاحت بہت زیادہ قرآن پاک میں ملتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ، جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور جب ہم ترجمہ کریں گے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کریں گے تو یہ کہیں گے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی معانی بیان کیے جاتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن الہ سے مراد خالق اور مالک نہیں، الہ سے مراد وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جس نے یہ گواہی دے دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کون سی ہے؟ دوسری گواہی کون سی دینی ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کا مقام پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول کی شان کیا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ وہ بندے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت نازل کی، رسالت نازل کی، تو وہ کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی وہ کیا تھے؟ بندے تھے۔ رسالت سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے وہ کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے۔ اس لیے آپ قرآن کھول کے دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، تو یہاں یہ کبھی نہیں کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے رسول کی طرف وحی کی۔ یہ کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہم نے، جب رسول بن گئے تو وحی نازل ہو گئی تو پھر رسول بنے۔ جب وحی نازل نہیں ہوئی تو اس سے پہلے کیا تھے؟ اللہ کے عبد تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے عبد کے اوپر کتاب نازل کی۔ تو کتاب نازل کرنے سے پہلے کیا تھے؟ عبد تھے۔ اللہ کے رسول کا مقام رسالت سے پہلے کیا ہے؟ مقام عبدیت، کہ وہ اللہ کے عبد ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر کتاب نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کا مقام کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو رسول کا مقام مل گیا، عبد سے وہ رسول بن گیا۔ تو یہ دو مقام ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے، کہ رسالت سے پہلے وہ عبد تھے، رسالت سے پہلے وہ عبد تھے، اور اس کے بعد رسالت جو مقام ہمارے، جو فرق ہمارے اور اللہ کے رسول میں ہے وہ کیا ہے؟ رسالت کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق نہیں کہ وہ اللہ کے نور ہے یا اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ فرق، یہ ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے عام بندے کی طرح کے ہیں، لیکن ان کا فرق کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ وحی نازل، اپنے رسول پہ، اپنے بندے پہ وحی نازل کی، تو ان کا مقام کیا ہو گیا؟ کہ وہ نبی اور رسول بن گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کے اوپر توجہ کریں۔ قل، کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہاں تک اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے ہماری طرح کے بشر ہیں، ہمارے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جنس کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی شادی ہوتی ہے، اللہ کے رسول بھی جہاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے اللہ کے رسول بشر ہیں، جو بشریت کے جتنے اوصاف ہیں وہ اللہ کے رسول کے اندر پائے جاتے ہیں۔
لیکن ہمارے اور اللہ کے رسول میں فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثال تمہاری طرح کا بشر ہوں، جنس کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہماری طرح کے بشر ہیں۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں اللہ کے رسول بھی کھاتے تھے، جس طرح ہم پیتے ہیں اللہ کے رسول بھی پیتے تھے، لیکن فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ یوحا الیہ، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہو گیا ہمارے اور اللہ کے رسول کے اندر کہ اللہ کے رسول جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، ہماری طرح کے فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول پہ وحی کی گئی تو اللہ کے رسول اور ہمارے اندر فرق ہو گیا کہ وہ رسول ہیں، ہم کیا ہے؟ صرف اور صرف بشر ہی ہیں، عبد ہیں، اور اللہ کے رسول عبد کے بعد رسول بھی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کا حقیقی مقام جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے الہ واحد و اکیلا الہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل گیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نور، اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اکیلا الہ ہونے کا منکر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا، اکیلا الہ ہونے کا منکر ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جنس میں اللہ تعالیٰ کے رسول تمہاری طرح کے ہیں، اور فرق کیا ہے کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی وحدانیت بھی بیان کر دی کہ میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، میرے نور میں سے کوئی نور نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول میرے نور کا حصہ نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ الہ واحد، الہ اکیلا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا اللہ کے رسول کی حیثیت کا، مقام کا، شان کا، ہمارے اور ان کے اندر بھی فرق پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یعنی خالق کا اور مخلوق کا فرق بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول کا مقام ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں بھی کیا فرمایا کہ جس نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی گواہی دی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو یہ دو مقام اللہ کے رسول کے پتہ چل گئے کہ پہلا مقام عبدیت اور اس کے بعد مقام رسالت، اور اس کے بعد تیسری گواہی کیا دی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ، وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب سوچیں، عام طور پر جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر وضاحت کی گئی تاکہ عیسائیوں کا بھی رد ہو جائے، عیسائیوں کا بھی اس حدیث سے رد ہو جائے کہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے۔ تو عیسائیوں کا جواب دیتے ہوئے، عیسائیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں کہ انبیاء اور رسول مقام تو ان کا فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل البشر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے مقام کا ذکر کیا تو دونوں کے لیے ایک ہی الفاظ استعمال کیے، دونوں کے لیے کیا کیے؟ ایک ہی الفاظ استعمال کیے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہی چیز حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی فرمائی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حقیقی مقام بتایا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ اس کو جھٹلا دیا، اس کو نہیں مانا، اور کیا کیا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے خاص طور پر تنبیہ کی، خاص طور پر اس بات کو لوگوں کو بتائی کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا اس طرح مجھے نہ بڑھانا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح ابن مریم کو نصارہ نے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، بڑھا دیا، اس میں غلو کیا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا۔ انما انا عبد، بے شک میں کیا ہوں؟ ایک بندہ ہوں، میں عبد ہوں، عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔
تو جتنی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، جتنی حدیثیں پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے عبد ہیں، اور اس کے بعد جب رسالت کے منصب پہ اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا تو اللہ کے رسول کیا ہے؟ ایک رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اس کے آگے پھر فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تیسری گواہی دی جس نے۔ اس کے بعد پھر ایک اور گواہی دی وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ اور اس کا کلمہ القاء کیا گیا مریم کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں تھے، باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کس طرح ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور جبرائیل نے اللہ کا کلمہ مریم کی طرف القاء کیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کن۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کن۔ یہ کن کا جو کلمہ ہے اس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ کلمہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مریم میں القاء کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اس کا کلمہ القاها إِلَىٰ مَرْيَمَ، اس نے القاء کیا مریم کی طرف۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کن کا یہ جو کلمہ ہے یہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اس سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے اوپر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وروح من، حضرت عیسیٰ کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے وروح من، وہ اس کی روح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی روح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے، اللہ کی روح ہے۔ اب یہاں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں سے گمراہ کرتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ کیے جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو روح کی تفسیر کی بیان کرتے ہیں، روح کی تشریح کرتے ہیں، بہت غلط تشریح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا، اور اسی طرح اس حدیث میں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا۔ اس حدیث میں فرمایا وروح من، وہ اس کی روح ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنفخت من روحی، کہ میں نے انسان کے بارے میں بتلایا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ فنفخت من روحی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ اب یہاں سے بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ بولا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، یہاں سے بہت سے لوگ جو ہے یہ مغالطے کے شکار ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بھی روح ہے، اور اس روح میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی ہے۔ یہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ اللہ کی بھی روح ہے، اور اس روح میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی ہے۔ لیکن یہ جو سوچ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بندے کے اندر روح پھونکی ہے تو یہ تو حلول ہو گیا، فرق کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے روح نہیں پھونکی گئی، بلکہ یہاں جو فرمایا گیا ہے قرآن میں فنفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہاں اپنی روح سے مراد یہ ہے کہ وہ روح میری ہے، میں اس کا خالق اور مالک ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ میری بھی روح ہے اور اس روح میں سے میں نے اپنی روح پھونکی، یہ مراد نہیں ہے۔ اس روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ جتنی بھی ارواح اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کی روح ہے۔ یہ مثال کے طور پہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یا یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا یہ ہاتھ ہے، مثال لے لیں، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی کہے، میں کہتا ہوں یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جب میں یہ کہوں گا کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا، اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، یہ اس کا تشریح کی جائے گی۔ اسی طرح کسی بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اس کے اوپر ذرا توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور اللہ اس کا
مالک ہے، لیکن کبھی یہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں پیدا ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے. یہ ذہن میں تو نہیں پیدا ہوتا کسی کے کہ جب کہا جاتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو یہ ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا اللہ کا بندہ کہ یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے روح اللہ یا فنفخت فیہ من روحی، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، تو اکثر لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی روح ہے اور اس روح میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی. اور یہاں سے پھر وہ ایک اور یوٹرن مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آگے کہ روح سے مراد ایک مفسر ہے، بڑے مشہور مفسر قرآن ہوئے، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ ایک عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، باطل عقیدہ ثابت کرنا ہے اس آیت کریمہ سے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر انسان میں پھونکی ہے، تو ہر انسان کے اندر اللہ کی روح پائی جاتی ہے. اب سننے والا یہی سمجھتا ہے شاید اللہ کی بھی روح ہے اور اس روح میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی ہے. بھائی اس سے بڑا شرک کیا ہو گیا؟ اگر اللہ کی بھی روح ہے اور انسان کے اندر وہی روح پھونکی ہے تو یہ شرک ہو گیا. اللہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہا؟ اب وہ اس سے غلط عقیدہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور بات کہہ دیتے ہیں ساتھ ہی، اور روح سے مراد نور ہے. روح سے مراد کیا ہے؟ نور ہے. اور وہ حضرت جس کی تفسیر کر رہے تھے کہتے ہیں ہر انسان میں جب اللہ تعالیٰ کی روح ہے تو اس روح سے مراد نور ہے، تو ہر انسان میں ایک حصہ بشریت کا ہے اور ایک حصہ نورانیت کا ہے. ہر انسان میں ایک حصہ بشریت کا ہے اور ایک حصہ کس کا ہے؟ نورانیت کا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اندر جو ہے نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، لیکن عام انسان میں اور اللہ کے رسول میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کی بشریت اس کی نورانیت پہ غالب ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نورانیت اللہ کے رسول کی بشریت پہ غالب ہے. یہ انہوں نے اس آیت کی تشریح بیان کی. اب ایک باطل عقیدہ اس سے پھیل گیا لوگوں کے اندر، بھائی اللہ کے رسول کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی غلط تشریح کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، صحیح اس کی تفسیر کیا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی روح ہے، بلکہ اپنی روح سے مراد یہ ہے کہ وہ روح جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس روح میں سے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. یہ روح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ روح اللہ تعالیٰ کی، یہ جیسے آپ کو میں نے مثال دی، یہ ہاتھ، میں کہتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہے، ٹھیک ہے، جب میں کہوں گا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ یہ میری صفت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب میں اسی جسم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دوں کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. یہ بندہ لفظ اللہ کی صفت نہیں ہوگی. اسی طرح روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں. تو جب بھی روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی بندے کے اندر، تو اس کا مطلب ہوگا وہ روح جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو تخلیق کیا، اس روح میں سے اللہ تعالیٰ نے بندے میں اپنی روح پھونکی. اس حدیث میں بھی یہی فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ اس کی طرف سے روح ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کے اندر جو روح ہے وہ کہاں سے ہے؟ ان ارواح میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. تو یہاں سے بہت بڑا یہ جو نور من نور اللہ کا عقیدہ ہے، یہاں سے لوگ جو ہے ڈنڈی مار کے غلط تفسیر کر کے یہ لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں. تو یہ تھی پانچویں بات کہ اس چیز کی بھی گواہی دینی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر جو روح ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہی اس کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد پھر جنت کی بھی گواہی دینی کہ جنت بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے. والنار حق، اور اس کے بعد دوزخ جہنم آگ بھی حق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کا ٹھکانہ بنایا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، اب ان چیزوں کی گواہی جو دے دے گا، پہلی چیز لا الہ الا اللہ، دوسری چیز محمد الرسول اللہ، تیسری چیز عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ،
کہ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چوتھی چیز وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے بعد فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ کہ عیسیٰ اللہ کی اس کی طرف سے روح ہے، اس کی روح ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جو ان ساری باتوں کا اقرار کر لے گا، ان ساری چیزوں کی گواہی دے دے گا، ادخلہ اللہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ علی ما کان من العمل اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، ان ساری چیزوں کی گواہی کے بعد عمل کرنا بھی لازمی ہے، عمل کرنا بھی لازمی ہے کہ بغیر عمل کے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بعض اوقات یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، بھائی جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے لا الہ الا اللہ اور جو مرضی کرتے رہیں زندگی میں، تو اس طرح کام نہیں چلتا۔ ساری احادیث کو، قرآن کی آیات کو جمع کر کے پھر مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک حکم ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرا حکم ہوتا ہے، سب کو جمع کر کے پھر جو ہے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اسی مسئلے کے متعلق جو دوسری حدیث ہے ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات جس کو موت آئی، جو مرا اس حالت میں وَهُوَ يَعْلَمُ وہ جانتا تھا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دخل الجنہ تو پھر جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی حدیث میں کیا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل۔ دوسری میں ایک اور شرط لگا دی اللہ کے رسول نے، جس نے یہ علم حاصل کیا، جو جانتا ہوگا اور اس علم کی حالت میں اسے موت آئے گی تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی شہادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، ان کے لیے لازمی ہے کہ انسان کو اس کے اوپر یقین ہو، انسان کو اس بات کا علم ہو ان ساری چیزوں کا، تو پھر جو ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگر انسان کو شک ہے یا وہ عمل نہیں کرتا تو اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ گواہی دینا ہر ایک کے اوپر لازمی ہے۔ اور اس کا فضل کیا ہے؟ یہ ساری توحید جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کر لو، اللہ تعالیٰ کو الہ مان لو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ آپ نے گناہ کیے دنیا کے اندر، کبیرہ گناہ کیے، صغیرہ گناہ کیے، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے کر جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب کے بغیر بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن توحید پرست کا، موحد کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت کے۔ جو توحید پرست ہوگا وہ آخر میں جنت میں ہی جائے گا۔ تو یہ ہے توحید کا فضل، توحید کی اہمیت، کہ انسان ساری عمر نیک کام کرتا رہے، شرک کر لے تو جہنم، اور اگر ساری عمر گناہ کرتا رہے لیکن اگر ایک توحید کا اقرار کر لے اور نماز کو ادا کر لے، نماز پڑھے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہے، نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہے، نماز پڑھتا رہے، عمل کرے، تو وہ ہمیں آخر میں جنت میں ہی چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ تھا آج کا درس، ایک آیت اور ایک حدیث کی ہم نے تشریح بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اسی بات کی 2 احادیث جو ہیں اگلی جمعرات کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔